انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے انسان کو جس پانی سے بنایا ہے، جس چیز سے بنایا ہے وہ ہمیں معلوم ہے۔ یہ جو قرآن میں آتا ہے نا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو جو بنایا ہے سب سے خوبصورت بنایا ہے۔ تو یہ سب سے خوبصورت کا مطلب باقی مخلوق کی نسبت، باقی مخلوق سے اگر آپ کمپیئر کریں گے انسان کو، تھوڑا سا سائڈ پہ، باقی مخلوق سے اگر آپ انسان کو کمپیئر کریں گے تو انسان سب سے زیادہ حسین ترین مخلوق ہے، لیکن ویسے کوئی بہت بڑی حسین مخلوق نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ کیوں حسن ہے اس میں بھائی، کس چیز سے بنائی ہے؟ انسان کی باڈی میں جتنے مسام ہیں ان سے گندگی نکلتی ہے، ناک سے گندگی، آنکھ سے گندگی، کان سے گندگی، منہ سے گندگی، اندر کھولو تو گندی گند بھرا ہوا ہے۔ مرنے کی دیر ہوتی ہے، ایک آنکھ لگتی ہے اور پھر وہی جرمز ہماری اس گندگی کو کھانا شروع کرتے ہیں، وہی کیڑے پڑتے ہیں، جو حال ہوتا ہے ہمارا۔ تو اب فضیلت یعنی ہماری جو ویلیو ہے اللہ کی نظر میں، یا حقیقت میں جو ہماری ویلیو ہے وہ اس باڈی کی بیس پہ تو ہو نہیں سکتی۔ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جس کی بیس پہ ہم کسی کو ویلیو دیتے ہیں۔ طاقت کی بیس پہ بعض دفعہ ویلیو دی جاتی ہے کہ بہت پاورفل ہے۔ تو کیا انسان بہت پاورفل ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، اپنی زندگی 60-70 سال سے زیادہ آگے لے جا نہیں سکتا ہی ہے۔ یہاں بھی آپ کہہ سکتے ہیں اتنا پاورفل ہے، چاند پہ پہنچ گیا، یہاں پہنچ گیا، وہاں پہنچ گیا۔ بھائی یہ پوری کائنات کے لحاظ سے دیکھا جائے نا تو چاند سورج بھی کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ایسے قریب کے، یہ تو چونکہ پہلے یہ ممکن ہی نہیں تھا، ناممکنات میں سمجھا جاتا تھا، اب ممکن ہو گیا ہے، تو اس کے لحاظ سے ہم کہتے ہیں بہت پاورفل۔ وہی سائنسدان جو چاند پہ پہنچ گئے ہیں، اگر سمندر کا طوفان آئے بچا سکتے ہیں، زمین میں زلزلہ آئے کچھ بھی نہیں ہے صاحب۔ جاپان دیکھو زلزلوں میں اکثر زلزلوں کا شکار ہوتا ہے، کتنی ٹیکنالوجی میں کتنا آگے جا چکا ہے، لیکن ذرا سے زمین ہلتی ہے تو سارے دائیں بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ ہواؤں کا نظام تھوڑا سا چینج ہو جائے، ہوائیں ایسے گھما کے ہمیں لٹو کی طرح اٹھا کے پھینکنا شروع کر دیں، پانی قابو سے باہر ہو جائے تو کیا تباہیاں مچاتا ہے پانی۔ تو کوئی اوقات نہیں ہے، نہ طاقت ہے نہ خوبصورتی ہے، جس چیز سے بنا ہے وہ بھی ایویں ہی ہے، غلیظ پانی ہے جس کو سڑایا گیا، پکایا گیا، اس کو سڑا کے ستار صاحب کو، جمشید صاحب کو، غفار صاحب کو، سبکتگین صاحب کو بنایا گیا۔ تو اوپر کی لیئر اللہ نے ذرا اچھی سی لگا دی ہے، بس اوپر کی لیئر، اسی پہ لیئر پہ مر رہے ہوتے ہیں لوگ۔ یہ جو عاشق لوگ ہوتے ہیں نا، معشوقہ پہ مر رہے ہیں، اتنی حسینہ، حکیم اختر صاحب فرمایا کرتے تھے تھوڑا سا لکوہ ہو جائے، تھوڑا سا لکوہ ہو گیا، تھوڑا سا کیا ہو گیا، لکوہ میں کیا ہوتا ہے، ایک تھوڑی سی نس ہے دماغ کی، ہلکا سا اس میں بلاکیج ہوتی ہے، یا کوئی نس وس پٹھے کھچ جاتے ہیں تو پوری الائنمنٹ آؤٹ، گاڑی کی الائنمنٹ آؤٹ ہو جائے، اتنی بری نہیں لگ رہی ہوتی، زیادہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یوں چلا رہے ہو، جا ادھر کو رہی ہے، لیکن انسان کی الائنمنٹ تھوڑی سی آؤٹ ہو جائے تو پورا فرمائی خراب ہو جاتا ہے بیچارے کا، حسن و جمال خراب ہو گیا۔ تو یہ تھوڑی سی اللہ نے لیئر لگا دی ہے، اور ہماری برائیوں پہ، خامیوں پہ اللہ نے اسکن کا ایک پردہ ڈال دیا ہے۔ تو بار بار میں یہ مضمون کو کیوں پکا کر رہا ہوں بھائی، میری اور آپ کی فضیلت یا تو اس بیس پہ ہوگی کہ میں اور آپ بہت خوبصورت ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، اور اگر جو تھوڑی بہت ہمیں خوبصورتی نظر بھی آ رہی ہے نا، وہ بھی تھوڑے دن کی ہے، وہ بھی کیا ہے، جوانی میں ہوتا ہے خوبصورت، اس کے بعد تھوڑا سا جب آگے چلنا شروع ہوتا ہے، بڑھاپا آتا ہے، چہرے پہ جھریاں آتی ہیں، بال سفید ہونا شروع ہوتے ہیں، تو آپ دیکھ لو 20 سال پرانی اپنی تصویریں نکال کے دیکھا کرو، 20 سال کے بعد دیکھو۔ میں 2019 کی دیکھ رہا تھا اپنی تصویر ویڈیو پہ، میں نے کہا یار بڑا ینگ لگا ہے بھائی۔ 2025 میں وہ تھوڑا سا جغرافیہ چینج ہو گیا، آپ جتنی ایکسرسائز کر لو، جتنی اچھی خوراکیں کھا لو، بھائی صاحب بڑھاپا کیا ہوگا، روک سکتا ہے کوئی؟ نہیں روک سکتا، بڑھاپا آئے گا۔ تو ایک تو حسن ہے نہیں، دوسرا ہے وہ بھی تھوڑے دنوں کا، بہت تھوڑے دنوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خواتین نے زیادہ حسن دیا، وہ جلدی خراب ہو جاتا ہے، ان میں بڑھاپا مرد سے بھی زیادہ جلدی آ جاتا ہے، ان کا جو ہے نا وہ سسٹم ایسا اللہ نے بنا دیا کہ وہ جلدی بوڑھی ہو جائیں۔ تو ان کو تو کہا کہ تم نے تو اترانا ہے ہی نہیں، اترانا ہی نہیں ہے، بے پردگی نہیں کرنی، کیونکہ جس کو اللہ نے حسن دیا ہو نا وہ بے پردگی کرنا شروع کر دیتی ہیں، فیشن شو میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، ماڈل بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسی خواتین سمجھتی ہیں ہمیں جب اللہ نے بیوٹی دی ہے تو ہم اس کو کیش کرائیں، اس سے ہم پیسہ کمائیں، اس سے ہم عزت کمائیں۔ او بھائی آپ کی بیوٹی جلدی ختم ہو جائے گی، آدمی کی پھر بھی چلتی رہے گی۔ ہمارے ایک دوست ہیں دبئی ایئرپورٹ پہ، ان کو ایک خاتون ملی، وہ تھوڑے موٹیویشنل اسپیکر بھی رہے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں کسی کو مل جاتے ہیں تو لوگ آ کے دکھڑا سناتے ہیں، تو بیچاری ڈپریشن میں تھی۔ اس نے پوچھا بھائی وجہ کیا ہے، اس نے پھر اپنی وجہ بتائی کہ میں ایک ماڈل تھی، کمپنیوں میں بہت مہنگے اشتہار یعنی جو ایڈ چلتے تھے اس کے مجھے بہت مہنگے پیسے ملتے تھے، یہ خوبصورت تھی۔ کہہ رہی 8-10 سال میں کیا ہوا کہ وہ میرا تھوڑا سا حسن و جمال خراب ہونا شروع ہو گیا، میں نے ایکسرسائز کی، ڈائٹنگ کی، لیکن کون بریک لگا سکتا ہے کوئی بڑھاپے کو؟
نہیں ہو سکتا نا. کپڑے میں بل آ جائیں استری کر کے ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن چہرے پہ جب جھریاں آتی ہیں استری کر کے ٹھیک ہوتی ہیں. ایک بچہ جو تھا نا استری کر رہا تھا، ایک بچے نے دیکھا کہ استری کر رہا ہے کپڑوں پہ، کسی نے بچے نے پوچھا ابو یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا شرٹ پہ بل آ گئے ہیں اس کو سیدھا کر رہا ہوں. ابو دادی کے بھی کر دیں، ٹھیک ہے نا، ان کے بھی چہرے پہ کیا ہے بل آئے ہوئے ہیں، دادا کے بھی کر دیں تو ہو سکتا ہے وہ سیدھا. اچھا آج کل پلاسٹک سرجری ہو رہی ہے، کھچاؤ کر کے کھینچ کے وہ سیدھا ویدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے تھوڑا اور ٹیڑھا میڑا ہو جاتا ہے انسان. اس کے اور سائیڈ افیکٹ ہیں، جو مائیکل جیکسن یہی تو کرتا تھا، مری گیا اس سائیڈ افیکٹ سے. تو وہ نہیں ہو سکتا بھائی، جو بڑھاپا ہے وہ نہیں واپس جا سکتا اور وہ آئے گا. زمین آسمان کا زور لگا لو، قرآن کہتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. ایک ڈاکٹر کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، کسی بڑے ڈاکٹر ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی میڈیسن ہو جو بڑھاپے کو روک دے، کائنڈلی کوئی ایسی ایکسرسائز ہو. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نہیں، اٹ ازنٹ پاسبل. ڈاکٹر صاحب ذرا قرآن سننا جانتے بھی تھے، تو میری طرف دیکھا، مجھے کہا کہ بتائیں مولوی صاحب یہ جو قرآن میں آتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس کی ہم عمر بڑھاتے ہیں اس کو بچپنے کی طرف لوٹاتے ہیں، یعنی کمزوری کی طرف لوٹاتے ہیں. یہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا بالکل ہے. انہوں نے کہا جب قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں ہم جوانی سے طاقت سے کمزوری کی طرف لے کر آئیں گے، تو قرآن کا کہا ہوا جھوٹا ہو سکتا ہے بھائی؟ اس کا مطلب کمزوری آئے گی. ہاں تو صحت کا بہت زیادہ خیال کرے گا، تھوڑا سا بڑھاپا تھوڑا سا زیادہ نہیں ہوتا، تھوڑا سا ڈیلے ہو جائے گا. جو زیادہ خیال نہیں کرے گا وہ تھوڑا جلدی آ جائے گا. بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا، یہ جو ڈائٹ پلان اور یہ وہ چل رہا ہوتا ہے نا، اس سے فرق پڑتا ہے، ایسا نہیں، اور کرنا چاہیے پلان بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا اس سے. دیکھو 20-30 سال کے ہوتے ہو، کچھ بھی کھا لو پھر بھی 20-30 سال کے ہی رہتے ہو آپ. ایسا نہیں ہوتا 20-30 سال میں آپ نے صحت کا بالکل خیال نہیں کیا تو 80 سال کے لگنا شروع ہو گئے. نا 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 نا، جوانی میں کتنی ہی آپ بد پرہیزی کرو گے لگو گے پھر بھی 20-30 سال کے ہی. بازو میں طاقت ہوگی، مکے میں بولو طاقت ہوگی، چماٹ لگاؤ گے گرے گا سامنے والا. چاہے بد پرہیزی کھچڑی بھی کھا رہے ہو نا، کھچڑی کوئی پروٹین نہیں اور یہ نہیں، لیکن لیکھنے میں لگے گا بھائی. اور جب 80 سال کا ہوگا تو جم جا رہا ہو، جو بھی کر رہا ہوگا وہ کیا، وہ پاور نہیں آئے گی. اترجو ان تکون وانت شیب کما قد کنت ایام الشباب. ایک شاعر نے کہا ہے کہ تو یہ چاہتا ہے کہ تو بڑھاپے میں ویسا لگے جیسا تو جوانی میں لگا کرتا تھا، تو یہ ہو نہیں سکتا. لقد کذبت کا نفس کا لیس ثوب دریس کالجدید من الثياب. کہتے ہیں بھائی پرانا کپڑا نیا نہیں لگ رہا ہوتا تو پرانا آدمی کہاں سے نیا لگے گا؟ کپڑا پرانا ہو جائے نا صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے. پرانے کپڑے کی الگ ہی خوشبو ہوتی ہے، تو پرانا کپڑا نیا نہیں لگتا بھائی، تو پرانا آدمی اور پرانی عورت کہاں سے نہیں لگے گی؟ تو ہو نہیں سکتا. تو طاقت کا یہ حال ہے کہ تھوڑی دن کا حسن ملتا ہے، تھوڑی دن کی طاقت ملتی ہے، وہ بھی کمزور ہونا. بروس اس کو دیکھو، وہ بھی آج کل جو آ رہا ہے، وہ محمد علی باکسر تھا نا، زندہ ہے بھی، انتقال ہو گیا. مجھے کسی نے بتایا اس کے راشا ہے، کتنے لوگوں کے جبڑے پھاڑے ہوں گے، کتنے لوگوں کے منہ توڑے ہوں گے. اب کیا ہے ہاتھوں میں راشا سمجھتے ہیں، گلاس پکڑے گا تو یوں 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 کانپے گا، گلاس یوں یوں کانپے گا، کھانا کھائے گا تو یوں یوں پلیٹ ہلے گی، لقمہ لے گا تو کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی. یہ حالت ہو جاتی ہے انسان کی. ہم ہوتا پتہ ہے کیا ہے، انسان کو بڑی پرابلم انسان کے ساتھ یہ ہے کہ جب اس کے سامنے دو کیریکٹر ہوتے ہیں، ایک کمزور اور غمزدہ اور پریشان حال اور دوسرے خوش، تو وہ خوش کی طرف زیادہ جاتا ہے، کیونکہ ہر انسان عیاشی چاہتا ہے. عیاشی خوشیوں کو دیکھ کے ہوتی ہے، غموں کو دیکھ کے ہوتی ہے؟ بولو نا، خوشیوں کو دیکھ کے ہوتی. تو غم والی چیز ہٹائے. جیسے ریلز کس کوئی دیکھ رہا ہو، ریلز میں کہیں ظلم دکھایا جا رہا ہو، بچے بھوکے مر رہے ہیں اور خون خرابہ، تو دل خراب ہوتا ہے نا یہ چیزیں دیکھ کے. تو انسان کہتا ہے اس کو ہٹاؤ. اور کوئی ناچ گانے کی ریلز آ رہی ہوں، ڈانس ماس آ رہا ہو، کوئی کامیڈی آ رہی ہو، تو ادھر اس کے لائک زیادہ ہوں گے. کیوں ہوتے ہیں؟ انسان چاہتا ہے یار غم کی چیزیں مجھے نہ دکھاؤ، نیند خراب ہوگی میری. لیکن آپ کے نہ دیکھنے سے کیا یہ ہو جائے گا کہ دنیا میں غم ختم ہو جائے؟ بولو، کیا یہ ممکن ہے کہ غم ختم ہو جائے؟ آپ نہیں دیکھ رہے تو اب دنیا سے ختم ہو گیا؟ نا 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 نا. دیکھو اور آسان مثال دیتا ہوں. ہسپتالوں میں بیماروں کو دیکھنے لوگ زیادہ جاتے ہیں یا صحت مند لوگوں کی ویڈیوز اور جم والوں کی ویڈیوز اور جو ٹرینرز ہوتے ہیں ڈولے مولے دکھا رہے ہیں ان کی ویڈیوز زیادہ دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے ان کی بھی زیادہ دیکھتے ہیں نا. ہسپتالوں میں آپ جاؤ، سروے کرو، انسان کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، ایسے ایسے بیمار نظر آئیں گے آپ کو. کوئی کینسر میں 10 سال سے پڑا ہوا ہے، کوئی چیخ رہا ہے، کسی کا پورا یہ کھا گیا یہاں سے کینسر میں، کوئی عجیب بیماری، کوئی جا کے دیکھو آدمی کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے. پھر پتہ چلتا ہے صحت کتنی بڑی نعمت ہے. لیکن ہم یہ کام بہت کم کرتے ہیں.
ہم گھومتے زیادہ تر صحت مند لوگوں میں، تو انسان کا مائنڈ یہ بن جاتا ہے کہ میں بھی ہمیشہ ایسا ہی خوش رہوں گا. وہ احوال، وہ حالات جو ہسپتالوں میں بیماروں پہ جو حالات آئے ہیں وہ میرے ساتھ تو کبھی آ ہی نہیں سکتے. تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. ہم اپنی دادی کو دیکھتے تھے نا، 85 سال کی تھی، بوڑھی، ایک جگہ بیٹھی رہتی تھی، اللہ اللہ کرتے، جھریاں پڑی ہوئی تھی بہت زیادہ، جیسے ہوتا ہے دادیوں میں. تو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ بچپن سے ہی ایسی ہیں. ہماری دادی ہمیں جب بتاتی تھی نا، بیٹا ہم تو ایسے بھاگا دوڑا کرتے تھے اپنے گھروں میں، دیوار وہ درختوں پہ چڑھ کے آم توڑتے تھے، پھر وہاں سے چھلانگ لگا کے بھاگتے تھے. یہ کیا؟ میں کہتا میں دادی کہاں سے کر سکتی ہیں بھائی یہ سب کچھ؟ بھائی یہ کیسے ہلیں گی؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کبھی یہ، پھر اگر اتنی صحت مند تھی تو ابھی تو ان کو ٹینشن سے مر جانا چاہیے کہ نہ ہلا جا رہا ہے نہ چلا جا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ انسان کی نفسیات یہ ہے کہ وہ جو دیکھ رہا ہوتا ہے نا، اس کو دماغ میں، اس کی میموری میں آ جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا، اور ایسا ہی ہے ہمیشہ سے. تو جیسے آپ کسی بوڑھے کو دیکھ کر بچپن میں یہ ذہن میں آتا ہے ہمیشہ سے ایسا ہی ہے، تو ایسے ہی اپنی جوانی کو دیکھ کر، اپنی طاقت کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے میں ہمیشہ ایسا ہی رہوں گا. نا 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 نا، یہ غلط فہمی ہے. آپ نے اپنی دادیاں نانیوں کو جیسے دیکھا ہے ہسپتالوں میں لیٹے ہوئے، درد سے تڑپتے ہوئے، اور نہ چلا جا رہا ہے، نہ بیٹھا جا رہا ہے، نہ کھایا جا رہا ہے، 10 قسم کی دوائیں ان کے دائیں بائیں، ہومیوپیتھک الگ، ایلوپیتھک الگ، حکیمی. ہمارے ہاں تو 3 طریقے علاج چلتے ہیں. ہومیوپیتھک دوائیں الگ کھا رہے ہوتے ہیں لوگ، اور حکیمی نسخے الگ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایلوپیتھک دوائیں الگ کھا رہے ہوتے ہیں. 3-4 قسم کے دوائیں بوڑھے ایٹ اے ٹائم کھا رہے ہوتے ہیں. کھانے سے پہلے یہ شوگر کی گولی کھانی ہے، ایک انجیکشن لگانا ہے، اس کے بعد کھانا کھائیں گے تاکہ شوگر کنٹرول میں رہے. 20 قسم کے مسائل. تو جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان مسائل میں، ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیشہ سے نا نا نا، وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو اس سے بھی زیادہ پاورفل تھے. تو جیسے ہم بیمار کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے بیمار ہے، ایسے ہی ہم اپنی خوشیوں کو اور دوسری خوشیوں کو دیکھ کے سمجھتے ہیں یہ بھی ہمیشہ خوش رہے گا، اور میں بھی ہمیشہ ایسے بھاگتا دوڑتا رہوں گا. نہیں بھائی یہ نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ کیسے سمجھائیں یار؟ یہ نہیں ہوگا. آپ بھی، اللہ سب کو بیماریوں سے، پریشانیوں سے بچائے. تو میرے بھائی یہ ہمارے جیسے ہی انسان ہے، کوئی پڑا ہوا ہے، کوئی گرا ہوا ہے، کوئی کٹا ہوا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ میں اللہ معاف فرمائے گاڑی کے نیچے آ کے کچل گیا، کوئی گولی سے مر گیا، کوئی اس خطرناک بیماری ہو گئی، کوئی جو ہے نقصان ہو گیا، سب کچھ چھن گیا. یہ سب حادثات سب کے ساتھ ہو سکتے ہیں، اللہ سب کو بچا کے رکھے. تو یہ جب سب کچھ سب کے ساتھ ہو سکتا ہے تو ہماری اوقات 2% کی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ میں سب مقصد اوقات سمجھانا تھا میرا. اتنی لمبی جو میں بات کر رہا ہوں نا، اتنی لمبی جو میں بات کر رہا ہوں، میں آپ کو اور اپنے آپ کو، ہم دونوں کو اپنی اوقات بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری حیثیت 2% سے زیادہ. بولو، یہ اس سلسلے میں اتنی لمبی بات کی ہے میں نے، جو آپ، میں بھی نہیں سمجھ پا رہا، آپ بھی نہیں، ہم بھی باتیں کر رہے ہیں نا. سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، باتیں کرنا آسان ہے، سمجھنا پڑے. جب احوال آتے ہیں انسان کے اوپر، پھر کہتا ہے یار یہ کیا ہو گیا، اور پھر کوئی غم میں اس کا ساتھ نہیں دیتا، کوئی ساتھ نہیں دیتا. اکیلے ہو جاتے ہیں. جو لوگ جیلوں میں جاتے ہیں بھول جاتے ہیں لوگ تھوڑے دنوں میں، مر جاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں لوگ تھوڑے دنوں میں، تو سب کچھ بھول جاتا ہے انسان. تو ان تمام باتوں سے پتا چلا بھائی انسان کی حیثیت 2% کی نہیں ہے. موٹیویشنل اسپیکر آپ کو بتائیں گے آپ بہت عظیم ہو، قرآن و سنت آپ کو بتاتے ہیں آپ بالکل بھی عظیم نہیں ہو. اگر آپ کے اندر 2 چیزیں ہیں تو عظیم ہو، 2 چیزیں نہیں ہیں کخ بھی نہیں ہے. یہ جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں یہ بتاتے ہیں دنیا کے بڑے انسان، بتاتے ہیں اتنے بڑے بڑے لوگ، وہ بڑے بڑے نہیں ہوتے بھائی. اللہ کی نظر میں وہ کیا ہوتے ہیں؟ بونے سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں. وہ جن کو ہم کہتے ہیں نہیں عظیم کامیاب لوگ، بڑے بڑے لوگ، وہ بھائی جان وہ اللہ کہتے ہیں وہ بڑے ہیں ہی نہیں. ابو جہل بھی تو سردار تھا نا، اپنی قوم کا بڑا تھا، اللہ کی نظر میں بڑا تھا. بولتے کیوں نہیں؟ کوئی حیثیت نہیں تھی ابو جہل کی. ابو لہب بھی بہت بڑا تھا، فرعون سے بڑا تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا مصر میں. ایسا اتنا بڑا تھا فرعون، جو آرڈر دے گا وہ بھی ہو سکتا ہے ورک شاپس کرواتا ہو، لوگ اس سے آ کے پوچھتے ہو کہ آپ اتنے عظیم انسان کیسے بنے. ہمارے صدر زرداری صاحب کو دیکھ لیں، میں تو کہتا ہوں ان سے سیکھنا چاہیے، آپ اتنے عظیم بنے کیسے؟ کیا خیال ہے، سیکھنا چاہیے کہ نہیں سیکھنا چاہیے؟ اچھا حضرت کہہ رہے ہیں نہیں سیکھنا چاہیے، ٹھیک نہیں، یہ تو سیکھنا چاہیے، آپ اتنے بڑے بنے کیسے؟ پھر وہ الگ بات ہے، ہم بتائیں گے کہ بڑے کی ڈیفینیشن کیا ہے، بڑے کی ڈیفینیشن کیا. تو جس کو ہم بڑا سمجھ رہے ہیں کہ یہ عظیم لوگ ہیں، گریٹ، دی گریٹ کہتے ہیں نا بھائی، بار بار جو ہم بتا رہے ہیں آپ کو قرآن کے ریفرنس سے بتا رہے ہیں، میری اپنی بات نہیں ہے. یہ گریٹ نہیں ہے، اس کو گریٹ نہیں بولتے. نہ عزت آ جانے کو عظیم انسان کہتے ہیں جس کی عزت زیادہ ہو، نہ پیسہ آ جانے کو عظیم انسان کہتے ہیں جس کا پیسہ زیادہ ہو. یہ نکالو دماغ سے.
ہم جب مدرسے میں گئے تو ہمارے حضرت نے 8 سال ہماری کھوپڑی سے یہی نکالا ہے، 8 سال یہی نکالا ہے ہماری کھوپڑی سے کہ نہ دولت بڑی، نہ عزت بڑی، نہ شہرت بڑی. تصوف میں خانقاہوں میں یہی تو سکھایا جاتا تھا ونس اپون اے ٹائم. تصوف کسے کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ آج کل بہت سے لوگ تصوف کے خلاف ہیں، تصوف بدعت ہے. ایک تو علم سوسائٹی میں ختم ہو گیا ہے، کچھ چند کتابیں کو 2-4 کسی سے پڑھ لی، کسی سے کچھ سن لیا اور بس پھینکتے رہو. ابھی بات سے بات نکلتی ہے، ٹاپک رہ نہ جائے. آج کل یہ بھی بڑا چل رہا ہے، اسلامک بینکنگ کے خلاف لوگ بہت بولنا شروع ہو گئے. نئے اسکالر آ رہے ہیں، کان ادھر سے پکڑو کان ادھر سے پکڑو، سود کو حلال کر دیا مفتی تقی عثمانی صاحب نے. ان سے جب سود کی تعریف پوچھو تو کخ بھی نہیں پتا ان کو. سود کی ڈیفینیشن کیا ہے، سود کی قسمیں کیا ہیں، پھر اسلام نے جو سود کے آلٹرنیٹ جو معاملات دیے ہیں، خرید و فروخت کے طریقے دیے ہیں، وہ کیا ہیں، کتنے، کچھ بھی نہیں پتا. بس بیٹھ کے آپ تقریریں کروا لو، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے. تو کیسے کہہ رہے ہو؟ آپ کو پتا کیا ہے؟ ہر فیلڈ میں ہر آدمی گھسا ہوا ہے. تو کیا بات کر رہا تھا میں؟ بات ٹاپک چینج نہ ہو جائے میرا. دیکھیں مجھے موضوع تو یاد ہوتا ہے لیکن اینڈنگ پوائنٹ کیا تھا وہ میں تصوف کی بات کر رہا تھا. اسی طرح جیسے اسلامک بینکنگ کا عام لوگوں کو نہیں پتا نا، ہم نے تو 1-1.5 سال پڑھا ہے باقاعدہ، بینکوں میں جا کے سمجھا ہے اس کے بعد کانفیڈنٹلی بات. ابھی میں کہتا ہوں اسلامک بینکنگ پہ کسی کو کوئی اشکال ہو میرے پاس لے آؤ، ضدی اور ہر دھرم نہ ہو، میں اس کے ہر اشکال کا جواب دوں گا انشاءاللہ. ضدی اور ہر دھرم نہ ہو. ہاں ضد کا کوئی علاج نہیں ہے، میں نہ مانوں اس کا کوئی علاج نہیں. تو اسی طرح یاد رکھو یہ تصوف کیا ہے. تصوف، ہاں اسلامک بینکنگ کو میں یہ کہتا ہوں جائز ہے، باقی میں یہ نہیں کہتا اسلامک بینکوں میں آپ سیونگ اکاؤنٹ کھول کے پیسہ کمائیں. جائز کا مطلب ہے سود نہیں ہے. باقی یہ سب نوٹ چھاپنے کے ادارے ہیں، یہ کوئی غریبوں کے لیے نہیں بنے ہیں. یہ اتنا کم پروفٹ آپ کو دیتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے یہ تکلف نہ کرتے تو اچھا تھا. اس میں بھی ٹیکس کٹ کے آتا ہے. آدمی دیکھ کے خوش ہوتا ہے، دفعہ میرے 1 کروڑ پہ 500 روپے، بھائی زبردست. اتنا نہیں ہوتا لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں، لگتا ہے ایسا ہی ہے. 1 کروڑ پہ کتنے ٹھاک کر کے 500 روپے جب نکالنے جائے گا تو پتا چلا 200 اس میں ٹیکس میں کٹ گئے. تھوڑا میں نے مبالغہ کر دیا لیکن کنڈیشن اسی ٹائپ کی ہوتی ہے. تو اس لیے صرف اتنی ہم اسلامک بینکنگ کو پروموٹ کرتے ہیں کہ سود، خالص سود سے بچا کے بہتر ہے. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں سود نہیں ہے، سود کا شبہ تو ہے. تو شبہ بھی نہیں ہے سود کا، کیونکہ حدیث میں سود بھی حرام ہے اور سود کا شبہ بھی حرام ہے. تو یہ شبہ سے بھی بچایا گیا ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مثالی اسلامی نظام نہیں ہے، یہ مثالی اسلامی نظام نہیں ہے، تو وہ تو نہیں ہے، وہ تو ہم بھی کہتے ہیں. جو اسلام نے پراپر وے میں جو جس طرح سے کاروبار سکھایا وہ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب انسان کو پریکٹیکلی دیکھو، دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں، ہمارے ملک میں بھی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں، کہ انہوں نے کرنا کرانا نہیں ہوتا کچھ، لہذا وہ بات وہ کریں گے جو بالکل اعلیٰ معیار کی بات ہوگی، کیونکہ انہوں نے کرنا کچھ نہیں ہے. اس کی میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ کو اپنی بیٹی کے لیے رشتہ چاہیے، برا چاہیے یا اچھا چاہیے؟ بتاؤ، بولتے کیوں نہیں ہو؟ ہر شخص کو اپنی بیٹی کے لیے برا رشتہ چاہیے ہوتا ہے یا اچھا چاہیے ہوتا ہے؟ اچھا. اب اچھے کی ڈیفینیشن آپ نے جا کے پڑھی. اچھا وہ ہوتا ہے جو قد اس کا کم سے کم 5 فٹ 10 انچ ہو، یا 11 انچ ہو، یا 6 فٹ قد ہو اس کا، خاندان اس کا یہ والا ہو، نمازیں 5 ٹائم پابندی سے پڑھتا ہو، چہرے پہ نور برس رہا ہو، انکم بھی کیا ہو، گورنمنٹ جاب ہو اور ٹھیک ٹھاک اچھا پیسہ کما لیتا ہو، یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو. لیکن چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ چونکہ بزی بہت ہوتے ہیں، بیوی کو ٹائم نہیں دیتے، تو وہ ٹائم بھی دیتا ہو. سمجھ رہے ہیں؟ پھر وہ باہر لے کے بھی بیگم کو گھومے، بچے بھی اتنے پیدا ہوں جتنی ہماری بچی. آج کل سسرال کی مداخلت بچوں میں تو بہت زیادہ ہو رہی ہے. سسرال اور اسرائیل کا فرق ختم ہو گیا اس سوسائٹی میں، حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. یعنی اگر ایک بچہ پیدا ہو گیا نا، بیگم کو پریگننسی ہو گئی، اگلے سال دوسرا، سب سے زیادہ غصہ ساس کو آئے گا. جو یہاں ساس بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. اتنا غصہ ابھی سے کیوں؟ بھائی چھوڑ دو، یہ میاں بیوی کا معاملہ ہے نا، اس میں کیوں ٹانگڑ آ رہی ہو؟ تو یہ بہت غلط چیز ہے. جب بیٹی کو رخصت کرو نا تو نہیں اس سے پوچھو کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، جب تک کوئی واضح ظلم نہ ہو. چھوڑ دو ان کو یار اپنے حال پہ. تو یعنی داماد کی ساس کی بات کر رہا ہوں. داماد کی ساس وہ بھی ٹانگڑ آ رہی ہوتی ہے اور شوہر کی ماں بھی ٹانگڑ آ رہی ہوتی ہے. ان کو آپس میں جینے ہی نہیں دیتے. وہ ادھر سے ٹانگ اڑا رہی ہے، وہ ادھر سے اپنے بیٹے کو مشورے دے رہی ہے، اور وہ ادھر سے بیٹی کو مشورے دے رہی ہے. دونوں کے مشوروں سے چل رہی ہے گاڑی. تو نہیں چلے گی، ایک دن بھی نہیں چلے گی. وہ بولا جینے تو ان کو، لیکن نہیں دیتے جینے بہت، کیونکہ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں نا. فارغ آدمی کیا کرے گا دنیا میں؟ جو فارغ ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے فساد مچانا، کیونکہ ان کو انسان کی فطرت ہے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. اب بیٹھے ہوئے ہیں، سارے کاموں سے فارغ ہو گئے، بچوں کی شادیاں ہو گئی، بچیوں کی شادی ہوں گی، اب کیا کریں؟ اب گھر تباہ کرو بیٹھ کے، لڑواؤ آپس میں. اپنی بیٹی سے پوچھو، ہاں بھائی سسرال میں کیا ہو رہا ہے، ساس تمیز سے بات کر رہی ہے نہیں کر رہی، جا کے گھر جا کے اس کے فریج چیک کرنا اور چیزیں چیک کرنا، کچن میں کیا کیا آ رہا ہے کیا نہیں آ رہا، دودھ کتنا آتا ہے، دودھ کی ملائی کہاں جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ.
یہ ساری چیزیں چیک کرتے رہو بیٹھ کے، اور داماد کتنا کما رہا ہے، گھر میں خرچ کتنا کر رہا ہے، کما اتنا رہا ہے، خرچ اتنا کر رہا ہے، تمہارے ابا تو مجھے سوئٹزرلینڈ لے کر گئے تھے، تمہارے ابا نے تو یہ تو پھر اپنے ابا کو پھر مرے کیوں، وہ اتنے اچھے تھے تو تم نہیں تمہارا ٹینشن سے اس کے ابا کو. تو بہت فساد ہے سوسائٹی میں. کیا کہاں چلا گیا میں؟ خیر پھر تصوف کی بات کر رہا تھا نا میں، نہیں اس سے پہلے کہاں تھا؟ نہیں احسان عظیم تو وہ تو ٹاپک میرا، وہ تو مجھے پتا ہے، وہ تو میں بات وہ تو کنٹینیو کروں گا انشاءاللہ. میں یہاں کیسے آیا، ساس پہ کیسے آ گیا؟ ہاں بیٹی کا رشتے کی بات کر رہا ہوں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، رشتے کی بات نہیں کر رہا میں، لیکن سمجھا رہا ہوں مثال. یہ اس سے یہ آسان مثال سے بات سمجھ میں جلدی آ جاتی ہے. اب آپ کو بچی کا رشتہ چاہیے، آپ نے کہا بہت اچھا رشتہ چاہیے، بہت اچھا رشتہ جو اتنا قد ہو، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو یا ڈاکٹر ہو، فلانا ہو. اب ظاہر یہ مصروف لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ بیوی کو ٹائم بھی دیتا ہو، سوئٹزرلینڈ گھماتا بھی ہو، یہ بھی کرتا ہو، وہ بھی کرتا ہو، فلانا بھی ایسا زبردست. سننے میں بڑا اچھا لگے گا کتنا زبردست، اپنی بیٹی کا کتنا خیر خواہ ہے. لیکن جو عقل مند ہوگے نا وہ پتہ ہے کیا کہیں گے؟ یہ کرنا ہی نہیں چاہتا شادی. سمجھ رہے ہو؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ عقل مند لوگ کہیں گے یہ کمبخت اپنی بیٹی کی شادی چاہتا ہی نہیں ہے، تبھی اس نے ایسا معیار بنایا ہوا ہے جو مریخ پہ بھی ایسا داماد نہیں ملے گا. یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ اس کی زندگی برباد کر رہا ہے. اس لیے باتیں بہت بڑی بڑی خواب دکھا رہے ہیں، جنت کے باغ دکھا رہے ہیں. جو پریکٹیکلی کچھ کرنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ بچی کی شادی ہو جائے، وہ تھوڑا سا آڑا ترشا داماد برداشت کر لیں گے. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ اب کوئی کہے دیکھو یار یہ پورا بالکل معیار کا تو نہیں ہے، ان کے داماد کی تو اس کی تو جو ہے وہ تنخواہ کم ہے، یا اس کا تنخواہ اچھی ہے لیکن یہ ٹائم پورا نہیں دے گا، ٹائم پورا دے رہا ہے تو وہ تھوڑا سا لونڈے لپاڑوں میں بھی بیٹھتا ہے. کوئی نہ کوئی فالٹ تو ہوتا ہے نا. لیکن باپ کیا کہے گا؟ بھائی میری بیٹی کی عمر نکل رہی ہے، میری بیٹی کون سا فرشتہ ہے. وہی اور آسان مثال دے دیتا ہوں. خواتین بیان سن رہی ہیں بہت معذرت کے ساتھ، میں کب سے 4 شادیوں پہ چیخ رہا ہوں، علماء تک کو نہیں سمجھا پا رہا تھا میں. لیکن جب میں نے نکاح کا پیغام بھیجا تو لڑکی والوں کو سمجھ میں آ گیا. کیوں؟ ان کو لگا کہ بھائی ہم نے اگر اس رشتے کو ٹھکرا دیا تو اگرچہ ایک فالٹ ہے کہ اس کے نکاح میں پہلے سے زوجہ موجود ہے، یہ فالٹ ہی ہے نا سوسائٹی میں، لیکن اگر ہم نے ٹھکرا دیا تو ہمارے لیے مشکلات نہ کھڑی ہو جائیں. تو کر دیا انہوں نے. کیا خیال ہے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ایک فالٹ والے آدمی سے یعنی 50% داماد مل رہا ہے آپ کو، 50% وہ بک ہو چکا ہے، اور چوتھی پہ اگر کوئی کر رہا ہے تو 25% مل رہا ہے. اس سے بڑا کیا فالٹ ہوگا؟ خود سوچو. یہ فالٹ ہی ہے نا. ابے داماد 100% ہونا چاہیے، 25% ملنا چاہیے آپ کو. 100% مل، لیکن 25% پہ بھی لوگ کیوں کہہ رہے چلو یار کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی دوسری چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ چلو یار مالی لحاظ سے اچھا ہے یا محبت کرے گا وغیرہ وغیرہ. وہ ایک ہر آدمی کی اپنی پرائیورٹی ہوتی ہے، ترجیح. یا کوئی دین دیکھ رہا ہوتا ہے کہ عالم ہے چلو بھائی، یا کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے پائلٹ ہے بھائی JF-17 اڑاتا ہے، ہماری عزت ہوگی، ہم بولیں گے یہ جو گرایا تھا جہاز یہ ہمارے داماد نے گرایا تھا. تو جس نے کام کرنا ہوتا ہے وہ بہت اونچا معیار بولو نہیں رکھتا. تو اسی طرح یاد رکھو جو یہ چاہتے ہیں نا، تبھی تو میں کہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی نظام آ جائے، 100% خلفائے راشدین والا سسٹم آ جائے، پلٹ دو الٹ دو سب بدل دو، یہ مولوی 2 نمبر، یہ کچھ بھی نہیں، اس کا مطلب وہ کچھ بھی نہیں چاہتا ہے. اس لیے وہ یونیورسٹیوں میں اداروں میں تقریریں کر رہا ہے، بدل دو پلٹ دو، جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کے ہیں یہ بہانے. تو یہ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اس کا مطلب کچھ کرنا ہے ہی نہیں انہوں نے. جیسے امریکہ میں کوئی جائے اور کہے میں یہاں اسلامی مملکت حکومت اسلامیہ لے کر آنا چاہتا ہوں. ابے بھائی تو یہاں ایک مسجد کی پرمیشن لے لے، ٹھیک ہے نا. اب ایک مولوی صاحب وہاں جا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں ایک مسجد بنا لیتا ہوں، مدرسہ بنا لیتا ہوں، لوگ آئیں گے نماز پڑھیں گے، محبت سے اسلام کی تبلیغ کروں گا. دوسرا کہہ رہا ہے نہیں نظام بدلو. کیا بدلو؟ تم مسجدوں کو فوکس کر رہے ہو، مدرسوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہو، اور حلال ذبیحہ کی تلاش میں لگے ہوئے ہو. حلال ذبیحہ، حلال ذبیحہ، حلال ذبیحہ، حلال فائننس. نظام بدلو نظام. اس کا مطلب وہ تمہیں حرام کھلانا چاہتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ وہ چاہتا ہے جو تم حلال ذبیحہ کی کوشش کر رہے ہو نا ان ملکوں میں، وہ بھی نہ ہو، مسجدیں بھی نہ بنے، مدرسے بھی نہ بنے، جو تھوڑا بہت اسلام ہے وہ بھی دفن ہو جائے. اور باتیں کیا کر رہا ہے؟ نظام بدلو. وہاں بدل سکتے ہو؟ کیا ہو گیا بھائی صاحب؟ آپ امریکہ میں جا کے باتیں کروں میں سسٹم چینج کروں گا، کوئی کر لے گا؟ ابھی ایک آج کسی کا کلپ دیکھا، وہ UK میں جلوس نکال رہے ہیں ہمیں شریعہ لاء چاہیے. تو بھائی تم شریعہ لاء کی UK میں بات کر رہے ہو، تم وہاں پر بھیک میں تمہیں وہاں کی نیشنلٹی ملی ہے، تم نے حلف نامے اٹھائے ہوئے ہیں، تو وہ تمہیں ایسا ٹھڈے پہ کک مار کے نکالیں گے نا وہاں سے کہ تم کہیں کے نہیں رہو گے، کہیں کے نہیں رہو گے. تو باتیں تو بہت اچھی لگ رہی ہے، دیکھو شریعہ لاء کی کوشش کر رہے ہیں، دیکھو کوشش تو کی نا بیچاروں نے. یہ وہ کوشش ہے جس سے تھوڑی سی بھی شریعت جو رہ گئی ہے وہ بھی زمین میں دفن ہو جائے گی.
اب جو علماء سنجیدہ ہیں نا، جنہوں نے کام کرنا ہے سوسائٹی میں، وہ یہ بڑی بڑی باتیں نہیں کر رہے ہوتے، وہ اتنی باتیں کرتے ہیں جتنی ہضم ہو سکے اور جتنی سوسائٹی میں امپلیمنٹ اس کا ہو سکے، کیونکہ وہ واقعی سوسائٹی میں تبدیلی چاہتے ہیں، وہ واقعی اپنی بیٹی کے لیے اچھا داماد چاہتے ہیں، تو وہ برداشت کر لیں گے دائیں بائیں خرابیاں، کیونکہ ان کو پتا ہے بھائی بچی کا گھر بسانا ہے۔ لیکن جو باتیں ہمارے ہاں اسکالرز میں جو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، منجن اسی کا بکتا ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ منجن کس کا بکے گا؟ جو باتیں ایسی کرے گا، بہت بڑی، نظام بدل دو، یہ بدل دو۔ کیا کیسے بدل دے نظام؟ کیا پیکج ہے تمہارے پاس نظام بدلنے کا؟ تبھی تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو قوانین غیر اسلامی ہے نا، ان کی لسٹ بنا کے اس کو فوکس کرنا چاہیے کہ یہ قانون چینج ہونا چاہیے۔ ہم لوگ اس کو فوکس نہیں کر رہے، ہم جب باتیں کرتے بہت بڑی بڑی باتیں، نظام بدلو، جو ممکن ہی نہیں ہے۔ جمہوریت ختم کرو، کہاں سے ختم کر دیں بھائی؟ کیسے ختم کریں جمہوریت؟ آپ نے اسی کے اندر رہتے ہوئے جو ہوگا وہ کرنا پڑے گا۔ جمہوریت ختم ہوگی تو مارشاء اللہ لگے گا نا۔ اب وہ آرمی چیف کوئی الٹے دماغ کا آ گیا، وہ تو پھر آدمی کہے گا اچھا تھا، کیا خیال ہے؟ آدمی یہی کہے گا نا۔ جب جنرل مشرف کی آمریت تھی تو لوگ کہتے تھے یہ نہیں ہونا چاہیے، تو جنرل مشرف جب ہٹائے نا تو صدر بن گیا۔ میں نے کہا لو، یہ آمریت ختم ہوئی اور آپ کی خدمت میں جمہوریت پیش خدمت ہے۔ اس کے بعد جو اسٹیل مل کا بیڑا غرق، ہم پھر رو رہے تھے، ہم کہتے یار وہی ٹھیک تھا، حالانکہ ہم اس کے خلاف تھے جنرل مشرف کی پالیسیوں کے۔ تو اس لیے آپ نے جو مارکیٹ میں جو سسٹم چل رہا ہے نا، تو اس کی کے اندر رہ کے کوئی خیر کی کوشش کرو گے تو ہو جائے گا، وہ نئی باتیں کرتے رہو۔ تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اسی سسٹم کے اندر رہ کر سودی بینکاری کو ختم کروا کے اسلامک بینکاری کو متعارف کروایا۔ پوری دنیا نے اس کو مانا۔ یہ صحرا پاکستانی علماء کے سر پہ گیا، وہ اکیلے نہیں تھے، اس میں مفتی رشید احمد صاحب بھی تھے، اس میں یعنی ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب، اس میں علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ جو بنوری ٹاؤن کے بانیوں میں آتے ہیں وہ بھی تھے، اور اس میں مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اعظم پاکستان وہ بھی تھے، اور بھی بڑے بڑے علماء تھے، مفتی ولی حسن ٹونکی۔ ان سب نے ایک نظام بنا کے دیا، ان علماء نے محنت کر کے ایک آلٹرنیٹ سسٹم دیا، نظام دیا، اور ایسا جو چل بھی سکے، وہ والا نظام نہیں جو چل ہی نہ سکے، وہ نظام دے گیا۔ پھر اس کا امپلیمنٹ کیسے ہو، اس کا امپلیمنٹ مفتی تقی عثمانی صاحب وفاقی شرعی عدالت کے جج تھے، ان کے پاس پاور تھی، دین دنیا دونوں تعلیمات تھی، انہوں نے دنیا میں متعارف کروایا، عرب علماء نے ان کو بلایا، ان سے سمجھا، ان سے سیکھا، ملیشیا دورے ہوئے، دنیا میں دورے ہوئے، اور پوری دنیا میں یہ صحرا حضرت مفتی تقی صاحب کو بھی گیا، علماء دیوبند کو بھی گیا، اور پھر یہ بینکنگ کا یہاں ایک سسٹم چینج ہونا شروع ہوا۔ اب پوری دنیا آہستہ آہستہ اس سسٹم کو لے رہی ہے۔ ابھی فیصل بینک جو ہے پورا کا پورا اسلامک بینک میں کنورٹ ہو گیا، اور سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا 2028 تک کوئی بینک بھی سودی بینک نہیں رہے گا۔ اتنا بڑا کارنامہ تھا خدا کی قسم، لیکن ہماری سوچ منفی، ہر وقت دماغ میں بھوسا ہمارے، بس ہر وقت منفی باتیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر کسی نے علم کی بیس پہ کوئی اختلاف کیا ہے تو وہ ہم اس کے اختلاف کو ویلیو دیتے ہیں اور کسی پہ طنز نہیں کر رہے، لیکن جو بار بار مفتی تقی عثمانی صاحب کی توہین کر رہے ہیں کہ وہ دیکھو درباری اور سود کو حلال کر دیا، سود کو حلال کر، کچھ ایسے بھی ہیں جو مذہبی اسکالر ہیں جو اس کو سود ہی سمجھتے ہیں یا ناجائز سمجھتے ہیں، لیکن بڑی تمیز سے شیخ شجاع الدین صاحب کا میں نے آج سنا کہ بڑی اعتدال کے ساتھ انہوں نے اس اختلاف کو ذکر کیا کہ بھئی کچھ علماء ایسے ہیں جو اس کو جائز نہیں سمجھتے، تو ہم احتیاطاً انہی کی بات کو لیتے ہیں۔ لیکن بہت ایک جیسے خاندانی آدمی کوئی بات کر رہا ہوتا ہے نا، پتہ چلتا ہے کوئی خاندانی آدمی ایک اختلاف کر رہا ہے، لیکن اکثریت کو دیکھو آپ، اتنی بد زبانی، بد تہذیبی، بد کلامی، پتہ کخ بھی نہیں ہے ان کو۔ ان سے جا کے پوچھو کہ یہ کیا ہے تو کخ بھی پتہ نہیں ہو۔ تو ابھی آہستہ آہستہ سود سے ملک نکل رہا ہے۔ تو ون بائی ون جب چیزیں ہوتی ہیں، آپ کا فوکس ٹھیک ہوتا ہے تو پاکستان کا نظام بھی چینج ہو جائے گا، لیکن اس طریقے سے ہی ہوگا جیسے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے کیا ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ آپ کو ایجوکیشن کے خلاف آواز اٹھاؤ، کوئی اٹھا رہا ہے آواز کو ایجوکیشن کے خلاف؟ اگر اس پہ دھرنے ہو، اس پہ کنٹینر رکھے جائیں، اس پہ جلوس نکلے، ہمیں کو ایجوکیشن نہیں چاہیے۔ باہر ملکوں سے پیسہ اسی بیس پہ ملتا ہے کہ آپ یونیورسٹیوں میں کو ایجوکیشن رکھیں گے تو تعلیم کے نام پہ پیسہ ملے گا، ادروائز نہیں ملے گا۔ تو ہم اس پہ آواز اٹھائیں، چینج ہو سکتا ہے، لیکن کوئی آواز اٹھاتا ہے؟ ہماری سیاسی تنظیمیں کوئی بھی نہیں اٹھاتا۔ تو جب ہم اپنے ملک میں خود ہی اسلام، اور جو آئے گا وہ آواز کیا اٹھائے گا؟ نظام بدلو، وہ کیا کرے گا؟ ابے ہلکی بات کر، داماد بدل لے تو اپنا۔ داماد سگریٹ پیتا ہے تو اس بیس پہ کوئی کہتا ہے داماد بدلو، کہتے ہیں بھائی بدل کے اس کو پہلے مارنا پڑے گا، طلاق لینی پڑے گی، وہ کتنا لمبا پروسیس ہے، پھر دوسرا کہاں سے لائیں گے؟ تو نظام بدلنے کے لیے لڑنا پڑے گا، بہت کچھ ہلچل ہوگی، قتل و غارت ہوگی، پھر نظام جب دوسرا آئے گا وہ لائے گا کون؟ آپ کے پاس کون ہے آلٹرنیٹ؟ ہو سکتا ہے جو لڑ کے نظام لا رہا ہو وہی باہر کا ایجنٹ نکلے، وہ اور بھی برباد کر دے ہمیں۔
ہو سکتا ہے آپ کو داماد بدلنے کا جو بندہ آرڈر دے رہا ہو وہ خود آنا چاہتا ہو آپ کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے، آپ کو داماد بدلنے کا کہہ رہا ہو، تو ایسے موقع پہ داماد نہیں بدلا جائے گا، سگریٹ چھڑوانے کی کوشش کی جائے گی. کیا خیال ہے؟ یار صحیح ہے لیکن ایک خرابی ہے سگریٹ نہیں چھوڑتا تو سگریٹ چھڑواؤ اس سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے میرے بھائی. اس لیے آپ جو نوجوان طبقہ ہے اپنی صلاحیتوں کو صحیح سمت میں فوکس کریں، اس میں محنت کم ہوگی، آؤٹ پٹ زیادہ ہوگا. لیکن آج کل یونیورسٹیوں میں جو نوجوانوں کو جس سمت میں جا رہے ہیں نا، اس میں محنت اور اسٹرگل بہت زیادہ ہے، آؤٹ پٹ اس کا زیرو، صرف باتیں ہی باتیں اس میں. تو سود میں بھی ایسا ہی ہے کہ بہت پاکستان سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے، سودی بینکاری کے خاتمے کی. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا بہت بڑا احسان ہے، دنیا مانتی ہے، ہم نہیں مانتے. باقی اس پہ علمی اشکالات کیا ہوتے ہیں، جیسے شہداء الدین شیخ صاحب کا بیان آیا وہ تو قابل احترام ہے ہمارے لیے. تو اس پہ جو علمی اشکالات ہوتے ہیں تو میں تو لوگوں سے کہتا ہوں، میں بیٹھا ہوا ہوں بھائی، آئے پوچھے، میں آپ کو جواب دوں گا ایک ایک چیز کا. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ضدی ہر دھرم نہ ہو جو پوچھنے والا ہو. ہر دھرم کا کوئی علاج نہیں ہوتا. اور مجھے بینکوں سے 1 روپیہ بھی نہیں ملتا. لوگ کہتے ہیں نا یہ جب بینک کو یہ جواب دے، اصل میں یہاں سے تو ہمارے یہاں فوراً الزامات فوراً لگتے ہیں. مجھے تو 1 روپیہ نہیں ملتا. میں نے تو بتایا جب میں بینکوں کی اسلامک بینکنگ کو اسٹڈی کر کے ہم نے جب جائز ہونے کا فتویٰ دیا تو اس وقت بینک ہمارے اکاؤنٹ ہی نہیں کھول رہا تھا. یہ تو ہماری حالت تھی. تو اب کیا مسئلہ ہے، جیسے بینکنگ کا حشر نشر کیا ہوا ہے تو اسی طرح تصوف آپ دیکھ لو. ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے، ہم تصوف کو نہیں مانتے. ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے، ہم تصوف کا لفظ دکھا دو قرآن و سنت میں. دیکھو یہ جو اصطلاحات ہوتی ہیں، اصطلاحات ٹرمز ہوتی ہیں، لا مشاحت فی الاصطلاح، ایک قاعدہ ہے کہ ٹرم یا اصطلاح ٹرمینالوجی جو ہوتی ہے نا، اس میں کوئی بخل نہیں ہوتا. کسی بھی چیز کا کوئی بھی نام رکھا جا سکتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے، صلاح عربی میں صلات، عربی میں صلات کے مختلف معنی آتے ہیں. دعا کو بھی کہتے ہیں اور تحریک سلوتین کو بھی کہتے ہیں. تحریک سلوتین کیا ہے میں اس کا ترجمہ نہیں کرتا. تو مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے. رحمت بھیجنے کو بھی کہتے ہیں، جیسے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یصلون صلاۃ کرتے ہیں نبی پر. تو اللہ کیا دعا کرتا ہوگا؟ رحمت بھیجتا ہے. کتنے معنی ہیں. لیکن جب نماز اسلام میں فرض ہوئی ہے تو اس نماز کو بھی کیا نام دیا گیا؟ صلاۃ کا. اور اردو میں اسے کیا نام دیا گیا؟ بولو، نماز کا. اب کوئی کہے تم 5 وقت کیا پڑھتے ہو، میں کہوں نماز، یہ نماز قرآن سے دکھا دے بھائی. تو میں نماز دکھاؤں گا یا صلاۃ دکھاؤں گا؟ بے بولتے کیوں نہیں ہو یار؟ میں صلاۃ دکھاؤں گا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نماز پڑھا کرو، یقیمون الصلاۃ یقیمون الصلاۃ. اب کوئی کہے یہ تو صلاۃ ہے، نماز تھوڑی ہے، تو میں کیا بولوں گا بھائی؟ وہی صلاۃ کو ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ بولو، نماز کہتے ہیں. کوئی کہے گائے کا گوشت حلال ہے اسلام میں، یہ دکھاؤ. میں کہوں گا بھائی قرآن کہتا ہے ثمانیۃ ازواج، اللہ نے 8 جانور حلال کیے ہیں، جن میں بیل اور گائے کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا. من البقر اثنین، بقر میں کتنی ہے؟ 2، یعنی نر بھی اور مادہ بھی. کہ یہ تو بقرہ کے بارے میں آتا ہے، گائے تو نہیں ہے نا. ہم کیا کہیں گے بھائی؟ اسی بقرہ کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ آپ لوگ چپ بیٹھے ہو. گائے بولتے ہیں، گائے کا بچہ، گائے گو کھاتی. بچپن میں ایسے کرتے تھے نا. نہیں، گائے گو کھاتی نہیں ہے ویسے. تو گائے، کوئی کہ یہ تو گائے دکھا رہے ہو تم. ابے قرآن کو اس سے کیا مطلب ہے؟ دیکھو اور آسان، قرآن کہتے ہیں الطلاق مرتان، طلاق 2 دفعہ ہے جس کے بعد رجوع کا حق ہے. اگر تیسری طلاق دے دی تو رجوع کا حق نہیں ہے. اب کسی انگریز کے بچے نے انگلش میں طلاق دی، آئی ڈیورس یو، 3 دفعہ ڈیورس بول دیا، طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تینوں ہو جائیں گی. ہم کہہ رہے ہیں بھائی 3 دفعہ ڈیورس دے دی. وہ کہہ رہے قرآن میں تو طلاق کا ہے، ڈیورس کا تو لفظ ہی نہیں ہے قرآن میں. یہ مولوی لوگ بیٹھے کے دین چھاپتے رہتے ہیں. تو ہم کیا کہیں گے بھائی؟ اسلام کو کوئی عربوں کے ساتھ خاص تھوڑی ہے اسلام. الطلاق مرتان کا مطلب یہ ہے کہ وہ لفظ جو کسی زبان میں نکاح توڑنے کے لیے استعمال ہو اور اسی معنی میں استعمال ہو، تو ایسا لفظ 2 دفعہ یوز کر سکتے ہو آپ. تو ڈیورس کا لفظ انگلش میں طلاقی کے لیے، نکاح توڑنے کے لیے ہی ہے. تبھی میں طلبہ کو جب یہ آیت بتاتا ہوں نا طلاق مرتان، تو میں ترجمہ کیا کرتا ہوں؟ میں کہتا ہوں وہ لفظ جو کسی زبان میں نکاح توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہو اور اسی معنی میں استعمال ہوتا ہو، تو وہ لفظ جب آپ 2 دفعہ استعمال کرو گے تو رجوع کا حق ہے، تیسری دفعہ استعمال کیا تو رجوع کا حق نہیں ہے. یہ مطلب ہے اس آیت کا. لفظ طلاق سے اسلام کو تھوڑی کوئی لینا دینا ہے، یہ تو ایک زبان ہے، لغت ہے. اسی طرح اب کوئی کہہ کہ نہیں ڈیورس، میں نے تو ڈیورس کا لفظ بولا ہے. بھائی بولنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. تو انگریز کا بچہ ہے، تو ڈیورس میں دے رہا ہے، انگلش میں دی ہے اور پکی ہو گئی. اسی طرح خوب سمجھ لیں فقہ کیا ہے. ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے ہمارے ایک استاذ تھے، وہ کہتے ہیں فقہ شقہ کچھ نہیں ہوتا، فقہ کا لفظ قرآن و حدیث میں دکھاؤ. ہم فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں نا اسلامی قانون کی،
فقہ کی کتابیں اسلامی قانون کی، فقہ شقہ کچھ نہیں ہوتا. میں بڑا پریشان ہوتا کہ فقہ کا لفظ قرآن میں دکھاؤ. فقہ کا لفظ قرآن و سنت میں ہے، دین کی سمجھ بوجھ کے معنی میں ہے. ہم نے دکھا دیا بھئی قرآن حدیث میں آتا ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین میں سمجھ بوجھ دے دیتا ہے. تو یہاں فقہ کا لفظ آیا ہے. انہوں نے کہا یہ تو مطلب وہ فقہ تھوڑی ہے جو آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو یہ بھی آپ بات کو چینج کر رہے ہو. بھائی دیکھو قرآن و سنت میں جو احکام بیان ہوئے ہیں کچھ کا تعلق ہے فضائل سے، کچھ کا تعلق ہے مسائل سے. ایسا ہی ہے نا؟ قرآن و سنت نے ہمیں کہا جو نماز پڑھتا ہے اس کو یہ ثواب ملے گا، اس کو یہ ثواب ملے گا، وہ جنت میں جائے گا. یہ ہے فضائل کا علم. اس کو فقہ نہیں کہا جاتا، کہنے پر کوئی پابندی بھی نہیں ہے، لیکن فقہا نے ایک ٹرم ایجاد کی. پھر قرآن و سنت میں جو حلال و حرام کا علم ہے اس کو الگ کتابوں میں نچوڑ کے لکھا گیا، اور ان کتابوں کو کیا نام دے دیا گیا؟ بولو فقہ. تبھی آپ نے فضائل کی کتابیں بھی دیکھی ہوں گی، مسائل کی کتابیں بھی دیکھی ہوں گی. فضائل کی کتابیں کیا ہے؟ غیبت کرنے سے یہ گناہ ملتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے یہ ثواب ملتا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ فضائل، تبھی محدثین نے فضائل کی کتابیں الگ لکھی ہیں. اور مسائل کی کتابیں وضو کا طریقہ کیا ہے، وضو کے ارکان کتنے، غسل کے ارکان کتنے، اور خرید و فروخت کے حکام کیا ہیں. ان احکام کو جب قرآن و سنت سے نکال کے الگ کیا تو کوئی نام دینا تھا نا پبلک کی آسانی کے لیے، تو اس کو کیا نام دے دیا؟ بولو فقہ کا نام دے دیا تاکہ آسانی ہو. اور جو ان مسائل میں عبور رکھتے ان کو فقیہ کا نام دے دیا، جس کی جمع آتی ہے فقہا. جب اسلام دنیا میں پھیلا ہے تو ہر چیز کو الگ الگ نام دینا پڑا نا. اب کوئی کہ فقہ قرآن میں دکھاؤ. بھائی قرآن میں ہم فقہ کا لفظ دکھائیں نہ دکھائیں، یہ مسائل نکالے کہاں سے گئے ہیں؟ قرآن و سنت سے. تو ایسے ہی خوب سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داریاں تھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعث فی الامیین رسولا منہم. بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے، اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں. آج کل تصوف سے لوگ بالکل غافل ہو گئے ہیں، اور جو تصوف مارکیٹ میں چل رہا ہے وہ قرآن و سنت نہیں ہے، وہ بدعات کا ایک پلندہ ہے. ورنہ حقیقت میں جیسے فقہ کے بغیر انسان کو حلال و حرام کا علم حاصل نہیں ہو سکتا، ایسے ہی تصوف کے بغیر اللہ والا نہیں بن سکتا. وہ چاہے وہ تصوف کا لیبل لگائے یا نہ لگائے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کے بغیر اللہ نہیں آئے گا دل کے اندر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ذمہ داریاں بتائی ہیں؟ بعث فی الامیین رسولا منہم. اللہ تعالیٰ نے امی لوگوں میں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ان میں رسول بھیجے. کیا کرتے ہیں رسول؟ یتلو علیہم آیاتہ. سب سے پہلا کام رسول کا یہ کہ جو قرآن نازل ہو رہا ہے وہ پڑھ کے سنائیں گے، وہ ڈیلیور کریں گے. نبی نے یہ ذمہ داری پوری کی یا نہیں کی؟ بولو. جب آپ قرآن پڑھ کے سنایا آپ نے تو کاتبین وحی نے اسی وقت اس کو قلم کے ذریعے محفوظ کیا. یہ ذمہ داری نبی نے پوری کر دی. پھر کاتبین نے جو قلم سے محفوظ کیا اگلی نسل کو دیا کہ نہیں دیا؟ اگلی نسلوں نے اس کو پھر قلم سے بولو نا محفوظ کیا، اسی لکھے ہوئے کو دیکھ کے. اپنے اجتہاد سے کوئی چیز نہیں کی انہوں نے، جو لکھا ہوا ہے اسی کو. ہوتے ہوتے پھر پریس بن گئے، پرنٹنگ پریس بن گئے، آج وہی پرنٹ ہو رہا ہے. اسی طرح صدیوں سے چلا رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اب ہم اگر کہیں کہ نہیں یہ سب قرآن غلط ہے، میں جو قرآن لا رہا ہوں نا یہ جو لکھ کے یہ والا صحیح ہے، تم تو بس باپ دادا کی اندھی تقلید کرتے چلے آ رہے ہو، تمہیں جو باپ دادا نے قرآن پکڑا دیا اسی کو فالو کر رہے ہو، میں کسی کی تقلید وقلید نہیں کرتا، یہ والا قرآن لایا. آپ مان لو گے اس کو؟ بولے کہ تو کیا مریخ سے آیا ہے، چاند سے آیا ہے، کوئی نئی چیز لا رہا ہے مارکیٹ میں؟ جو تواتر سے چلا آ رہا ہے وہی مانیں گے بھائی ہم. اسی طرح قرآن سمجھ میں آ گیا. اللہ تعالیٰ نے نبی سے فرمایا دوسرا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. پہلے کتاب اور حکمت کو مکمل کر رہا ہوں پھر یزکی کی طرف آتا ہوں. دوسرا کام ہے نبی کتاب سکھائیں گے، یعنی کتاب دیں گے بھی اور پھر کتاب کا مطلب بھی نبی سکھائیں گے. تو نبی نے صحابہ کو کتاب کا مطلب سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ حالانکہ صحابہ کی زبان میں قرآن نازل ہوا تھا، لیکن ان کو قرآن کا مطلب کس سے سیکھنا پڑا؟ بولتے کیوں نہیں؟ نبی سے. آج لوگ کہتے ہیں قرآن میں خود سمجھ کے پڑھتا ہوں، یہ جہالت ہے یا نہیں ہے؟ وہ کہہ رہے نہیں مجھے کسی سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود قرآن کی ڈیپتھ میں جا کے غور کرتا ہوں، میں نہیں دیکھتا ابو حنیفہ نے قرآن کی اس آیت کے بارے میں کیا کہا، عبداللہ بن عباس نے کیا کہا، امام بخاری نے کیا کہا. نہیں، یہ سب بابے اور یہ سب ایسے ہی ہے، میں خود سمجھتا ہوں. بھائی اگر آپ اتنے بڑے فنٹر ہوتے تو سب سے پہلے تو صحابہ خود سمجھتے جن کی زبان میں نازل ہوا ہے. کیا خیال ہے؟ لیکن قرآن کہہ رہے ان کو سمجھائے گا کون؟ آپ لوگ چپ بیٹھتے ہو نا تو مجھے
ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائیں گے. کیا خیال ہے؟ تو صحابہ نے کس سے سمجھا؟ نبی سے. پھر تابعین نے کس سے سمجھا؟ صحابہ سے. کیا وہ ڈائریکٹ سمجھ سکتے تھے؟ پھر تبع تابعین نے کس سے سمجھا؟ تابعین سے. تو یہ سلسلہ شروع میں یہ سینہ بسینہ تھا، پھر ریٹن فارم میں آنا شروع ہو گیا. پھر کس میں آ گیا؟ ریٹن میں. جیسے قرآن شروع میں سینہ بسینہ چلا، ریٹن میں بھی تھا لیکن مرتب نہیں تھا، بعد میں مرتب ہو گیا. اور حدیث، ہاں قرآن کا جو مطلب ہے جو حدیثوں میں بیان ہوگا نا، وہ شروع میں سینہ بسینہ تھا، بعد میں کس میں آ گیا؟ ریٹن فارم میں. پھر تفسیروں کی شکل میں مدون ہو گیا. پھر لوگ کہتے ہیں تفسیر قرطبی ہے، یہ تفسیر ابن کثیر ہے، یہ تفسیر خازن ہے، یہ تفسیر جلالین ہے، درجنوں تفسیریں. اب آپ کہہ رہے ہو ان تمام تفسیروں کو سائڈ پہ رکھو، میں اس کا مطلب خود بیان کروں گا. اس کا مطلب آپ کوئی الگ سے کوئی مخلوق ہو، یہ میں نہیں چلتا اسلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن میں آیت ہے انی رافعک الیہ، میں آپ کو اٹھا لوں گا اور کافروں سے بچا لوں گا. صحابہ تابعین کے دور سے جو آج تک اس کی تفسیر چلی آ رہی ہے وہ کیا آ رہی ہے؟ کہاں اٹھا لوں گا؟ آسمانوں پہ. ہمارے دور کے ایک اسکالر نے کہہ دیا میں نہیں مانتا، میں کسی کو نہیں مانتا، میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں آسمانوں میں اٹھانا مراد نہیں ہے زندہ، یہ موت دے کے اٹھانا مراد ہے. تو اس کا مطلب آپ قرآن کا مفہوم اخپل طریقے سے پیش کر رہے ہیں. تو جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نبی صحابہ کو یعلم، سکھائیں گے بھی، پھر صحابہ تابعین کو، تابعین تبع تابعین کو. یہ سلسلہ کنٹینیوسلی چلا آ رہا ہے، تبھی مدرسوں میں پڑھا جاتا ہے اپنے ٹیچروں سے. انہی میں گمراہ لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں لیکن اہل حق بھی انہی میں ہوں گے. ان سے ہٹنے کا کوئی آپ کے پاس کوئی آپشن ہے ہی نہیں. جو ان سے ہٹ گیا وہ گیا. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعلیم کتاب. تیسری چیز یعلمہم الکتاب والحکمہ، نبی حکمت بھی سکھائیں گے. اس کا مطلب قرآن کے علاوہ بھی کچھ چیزیں جو نبی سکھائیں گے، جو اخذ قرآن سے ہی کی ہوں گی، جس کو حدیث کہا جاتا ہے. تو نبی نے حدیث سکھائی بھی صحابہ کو، اس کا مفہوم بھی سکھایا، اس پر عمل بھی کر کے دکھایا. صحابہ نے، تابعین نے صحابہ سے لیا. یہ سلسلہ بھی آج تک چلا آ رہا ہے. پھر یہ حدیثیں کتابوں کی شکل میں مدون ہو گئی بخاری مسلم میں، جن کو جغامدی صاحب نے کہہ دیا یہ تو تاریخی کتابیں ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ تو تاریخی کتاب ہے. یعنی وہ جو یعلمہم الحکمہ کی بات تھی وہ بالکل 2 جملے میں اڑا کے رکھ دی، فنا کر دیا اس کو. اسی کو تو انکار حدیث کہا جاتا ہے. اب آخر جو میں ٹاپک ہے جس کو لے کے چل رہا ہوں میں، اسی میں آتا ہے یزکیہم، نبی ان کا تزکیہ بھی کریں گے. تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ پاک کرنا. تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ پاک کرنا. تو کیا مطلب؟ کس چیز سے پاک کریں گے ان کو؟ یہاں پاکی سے مراد ہے باطنی پاکی، باطنی اندر کی پاکی، شرک کی گندگی سے پاک کرنا. قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس. ویسے تو ظاہری طور پہ بھی نبی نے ہمیں پاک کیا ہے. کیسے پاک کیا ہے؟ آپ نے ہمیں طہارت کے حکام سکھائے ہیں، وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ. غیر مسلموں میں تو غسل جنابت ہی نہیں ہے، غسل جنابت ہی نہیں ہے. میاں بیوی کا ملاپ ہوا، صبح اٹھ کے ایسے ہی دفتر چلے گئے. احتلام ہوا، نائٹ فال ہوا، عورت حیض سے پاک ہوئی ہے، کوئی پاکی نہ ہو. ان کیا تو یہ طہارت کا ہمارے ہاں تو سسٹم ہے نا، انتخابات میں سسٹم نہیں ہے، سسٹم ہے. ان کے ہاں طہارت کا سسٹم تو دور کے بعد سسٹم بھی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ کچھ ہے ہی نہیں. تو بیچ میں سیاست بھی گزر دیتا ہوں میں. خیر، تو طہارت کے حکام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے. کپڑے کو پاک کرنا، غسل کرنا. نبی نے فرمایا کتا جب برتن میں منہ ڈال دے تو 3 دفعہ دھو. کتنی دفعہ دھو؟ کیونکہ ناپاک ہے اس کا لعاب. گوروں میں ہے، برتن میں کیا کتے کی زبان چاٹ رہے ہوتے ہیں انگریز لوگ، زبان چاٹ رہے ہوتے ہیں. ہمارے ایک دوست نہیں، ہمارے استاد تھے، گئے یورپ کے کسی کنٹری میں. ایک تو ہر بیان میں انگریز کو میں پتہ نہیں کیوں رگڑ دیتا ہوں یار، کیونکہ تم لوگ بہت زیادہ متاثر ہو، انسپائر ہو یار، گورا ہونا چاہیے. اصل میں ایکچولی کر کے نا اس کے پاگل ہو رہے، اس کے بھائی صاحب شکر کرو تمہیں اللہ نے کالا بنایا، گورا نہیں بنایا، سانولا بنا دیا. وہ کلچر دیکھنے میں بہت اٹریکٹیو ہے، اندر سے کھوکھلا ہے، خالی ہے. سمجھ رہے ہو؟ صرف سڑکیں وڑکیں صاف ہیں، لائٹ نہیں جاتی، پانی صاف مل جاتا ہے، علاج ولاج اچھا ہے، اب اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ تو اس کا تعلق تو تہذیب سے تھوڑی ترقی سے ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ اس کا تعلق تو ترقی سے. تو ہمارے ملک میں ترقی ہو جائے تو ہم بھی ایسے ہو جائیں. وہ ترقی نہیں ہے ہمارے ملک میں. اب وہ کیوں نہیں ہے؟ وہ اسلام نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، وہ تو تھوڑا سا اسلام ہے جس کی وجہ سے ہے. یہ اسلام چلا گیا تو یہ جتنی پوزیشن میں آج ہم ہے نا، اس سے بھی نیچے چلے جائیں گے ہم. خود سوچ لو، ہمارے ہاں بھی اگر بیت الخلاء میں پانی نہ ہو استنجا کے لیے تو انگریز تو ٹیشو پیپر استعمال کر لیتا ہے. ہمارے بیت الخلاء میں ٹیشو پیپر ملے گا تمہیں؟ تو سوچو کیا حال ہوگا تیرا، کیا ہوگا کالیا. خیر، تو اس لیے ہم تو تھوڑے بہت صاف ستھرے ہیں. اسلام کی جمعے کو ہم نہاتے ہیں، گورنمنٹ نے تھوڑی ہمیں کہا ہے، یہ ڈاکٹروں نے کہا ہے جمعے کو نہایا کرو. میلے سے میلا بھی جمعے کو نہا لیتا ہے یار، جمعے کا دن ہے، کچھ تو شرم آئی دے. تو ہم تو اسلام کی وجہ سے صاف ستھرے ہیں.
ہم جتنی بھی صفائی ہمارے اندر پائی جاتی ہے یہ گورنمنٹ لاز نہیں ہے، یہ حکومت، یہ کلچر نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ لوگ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیتے ہیں، یہ اسلام کا حکم ہے، اور بہت ساری چیزیں۔ تو وہ تھے، وہ یورپ کے کسی کنٹری میں گئے تو کہتے ہیں میں انگریز کے کمرے میں گھسا ہوں، دو بڑے بڑے ہانپتے ہوئے کتے اس کے بیٹھ پہ بیٹھے ہوئے اور خود بیچ میں بیٹھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں مجھے تو گھن آئی، کتے کی لید میں اتنی خطرناک بدبو ہوتی ہے۔ دیکھو حلال جانوروں کے پیشاب اور گوبر میں وہ بدبو نہیں ہے، برداشت والی ہوتی ہے، اور بیماریاں بھی نہیں ہیں اس میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ گوالوں کو سارا دن گائے کے گوبروں کے بیچ میں چارپائیاں ڈال کے پھراٹے لے کے سو رہے ہوتے ہیں، نہ ٹی بی ہوتا ہے نہ کھانسی ہوتی ہے۔ حلال جانور ہے نا، تو اس کے گوبر، اور بلکہ اس کے گوبر کے فائدے، اسی گوبر کو خشک کر کے جلاتے ہیں تو اس کے دھوئیں میں بیماریاں نہیں ہوتی جو ہم کوئل جلاتے ہیں نا مچھروں کے لیے۔ آپ گوبر کو خشک کر کے اس پہ کھانا پکاؤ جلا کے، اس کے کھانے کا ٹیسٹ ہی الگ ہوگا۔ تو یہ تو انسان دوست جانور ہے، گائے، بکری، مرغی۔ گائے مرغی کے بیٹ ناپاک ہوتی ہے، بہت زیادہ ناپاک ہوتی ہے، لیکن وہ اتنی زیادہ کوانٹٹی میں ہوتی نہیں ہے۔ تو یہ انسان دوست جانور ہیں، ان میں بیماریاں نہیں ہیں، اور بہت کم ان کی بیماریاں جو انسانوں کو لگتی ہیں، وہ ان کا ریشو بہت ہی کم ہے، لیکن ان کی بیماریاں بھی انسانوں کو نہیں لگتی زیادہ۔ دیکھو مرغیوں پہ بیماریاں آتی ہیں، پوری مرغیاں مر جاتی ہیں، ان کی وجہ سے انسان ایک بھی نہیں مرتا۔ گایوں میں بیماریاں آتی ہیں، گایوں کے ریوڑ مر جاتے ہیں، لیکن کبھی نہیں دیکھا ہوگا بھینس والا گوالا مر گیا اس بیماری سے۔ کچھ بیماریاں ہیں گائے بھینسوں کی جو انسانوں کو بھی لگتی ہیں، لیکن ان کا ریشو بہت کم ہے۔ لیکن کتے، بندر، یہ جتنے حرام جانور ہیں، ان میں ایسے خطرناک وائرس ہوتے ہیں، انسانوں کو لگتے ہیں، وہ انسانوں کو لگتے ہیں۔ ان کے لید میں بدبو اور ان کے پیشاب میں بدبو بہت زیادہ ہے، لیکن گائے بھینسوں کو چھوڑ کے گورا کیا پال رہا ہے؟ بولو، کتے۔ گائے پالنے کے لیے لائسنس لو اور وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے وہ پروموٹ کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں شہر سے باہر جاؤ۔ بھائی وہ تو شہر میں بھی کوئی پال لے گا نا تو اتنی جراثیم نہیں پھیلیں گے، کتا پالنے سے زیادہ پھیل رہے ہیں۔ گھروں میں ایک عجیب سی اسمیل آ رہی ہوتی ہے کتے کی لید کی وجہ سے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کتے کو سدھایا ہوا ہے یہاں جا کے کرنا، لیکن کرے گا تو نا، اندر تھوڑی رکھے گا۔ ایک نہ ایک دن اس مال مٹیریل نے باہر تو آنا ہے نا، ایسے تھوڑی آتے ہی پیمپر میں جائے گا اور وہ پھر زیادہ ڈیپ میں نہیں جاتا۔ بہرحال یہ بدبو ہوتی ہے، اور وہ کتے سے اٹیچمنٹ دیکھو، کبھی نہیں دیکھا کوئی بکری کا بچہ لے کے جہاز میں سفر کر رہا ہو، کتے لے کے سفر کر رہے ہوتے ہیں اپنے ساتھ جہاز میں۔ اٹیچمنٹ اتنی ہے، وہ تو وجہ وہی ہے کہ جب انسان پیدا کرنا بند ہو گئے، نہ بیٹی نہ بیٹی، نہ نواسی نہ پوتی، نہ بہویں نہ داماد، تو جو مقام بیٹیوں کو اور بیٹوں کو، نواسوں کو ملنا چاہیے تھا، وہ ساری محبتیں انگریز نے کس کو دے دی؟ کتے کو دے دی۔ پھر جب میں یہ باتیں کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں آپ پتہ نہیں کیوں انگریزوں کو رگڑتے رہتے ہو، آپ لوگوں میں بھی تو بڑی خرابیاں ہیں۔ یقیناً بہت بڑی خرابیاں ہیں، لیکن اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، ہم انسانوں کو کتوں پہ ترجیح دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں منیاں ہوتی ہیں، کتے کتیاں نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہو؟ اور حلال جانور پالتے ہیں۔ ابھی تو دیکھو میں 2 گائے لے کر آنے والا ہوں، ایک گائے کا میں نے سودا کر لیا ہے، اور انشاءاللہ دوسری گائے بھی میں چولستانی گائے سوچ رہا ہوں، جو دیسی گائے، دودھ بالکل خالص۔ گائے کے دودھ میں بھی 2 طرح کی کوالٹی ہوتی ہے، ایک A1 اور ایک A2، یہ نالج سمجھ لو، A1 اور A2۔ A1 دودھ جو ہے نا وہ باہر کی گایوں کا ہوتا ہے، آسٹریلین گائے، اور یہ باہر کی نہیں، یہ بیکار ہوتا ہے، یہ ہضم نہیں ہوتا بہت سے لوگوں کو۔ بیکار اس سینس میں نہیں کہ ہر ایک کے لیے بیکار نہیں، لیکن بہت سے لوگوں کو یہ ہضم نہیں ہوتا۔ یہ جو ہماری دیسی گائے ہے نا، جو گھاس پھوس کھاتی ہے، وہ بھی گھاسی کی کھاتی ہیں باہر کی گائیں، لیکن پھر بھی ان کا دودھ میں وہ کوالٹی نہیں ہے۔ ہماری جو گائیں ہیں نا خالصتاً دیسی گائے، ان کا دودھ گورے کہتے ہیں A2 کوالٹی ہے، یہ زود ہضم ہے، یہ جلدی ہضم ہوتا ہے، یہ باڈی کو زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ تبھی کمبخت نہیں کہنا چاہیے، گورے کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہمارے بیلوں کے بیج لے کے اپنی گایوں کو کراس کروا رہے ہیں۔ میں ابھی اس دفعہ جب میں 1.5-2 مہینے پہلے امریکہ گیا ہوں، وہاں میں نے ایسی یہ گائے دیکھی جو بالکل پنجاب میں ہم بقرعید سے لے کر آتے ہیں گائے۔ میں نے کہا یہ والی بالکل، یہ تو ہمیں ایسے جیسے کوئی لوکل آدمی نہیں مل رہا ہوتا، کہیں جمشید نظر آ جائے امریکہ کے کسی جنگل میں آپ کو، اڑے تو یا کیا کر رہا ہے انڈا بوڑ کا آدمی۔ ورنہ ہم پہلے جاتے تھے یا دیکھتے تھے ویڈیوز تو ہمیں وہ فارم ان کی گائے نظر آتی تھی، ان کے بیل بغیر کوہان والے بیل، عجیب سے منہ ان کے آگے کو نکلے ہوئے، نہ کوئی روحانیت، نہ کوئی چہرے پہ رونق، نہ نور۔ جیسے آسٹریلین گائے دیکھو آپ، کتنی لمبی، بغیر کوہان کے تھن، اتنے بڑے بڑے، دودھ میں ذائقہ نہیں ہے، دودھ ایسے نکل رہا ہے جیسے سارا دودھ یہی دے گی، لیکن دودھ میں ٹیسٹ نہیں ہے، بالائی نہیں ہے، اور وہی 1 کوالٹی کا دودھ ہے۔ وہ نام کم وقتوں نے 2 نمبر دودھ کو A1 دیا ہوا ہے، لوگ دیکھتے ہیں A1 کوالٹی، بھائی وہ A2 کوالٹی اچھی ہوتی ہے۔ تو اتنی لمبے لمبے ان کے بیل بھی عجیب سے، ہمارے بیل کا کتنا خوبصورت کوہان ہوتا ہے، ایسا فیٹ کے بغیر ہی ہوتا ہے، وہ اس میں فیٹ کم ہوتا ہے، گوشت سے بھرا ہوا، ٹکر مارے تو بتا دے کہ
तमीज से बात करो मेरे से, सही है ना, हल चलाने के काम आए वो। तो एक रौनक होती है हमारे जानवरों। बाज लोग कहते हैं पता नहीं सूअर से क्रॉस किया इन्होंने। बहरहाल मैं ये दावा नहीं करता जब तक मेरे पास इस बारे में नॉलेज ना हो, लेकिन मुंह उनके थोड़े थोड़े खिंजीर जैसे से होते हैं। मैं ये दावा नहीं कर रहा कि सूअर से क्रॉस किया, भाई मेरे पास नॉलेज नहीं है इस बारे में, लेकिन चेहरा उनका बहरहाल थोड़ा थोड़ा मिल रहा होता है उनसे। हमारी गायों में जो एक चेहरे पे नूर होता है ना, नूर को मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, आप देखेंगे तो अंदाजा हो जाएगा कि उनका अजीब सा बूथा निकला हुआ है, इनका सही है। तो मैं वहां जाके अब देख रहा हूं कि हमारी लोकल गाय, मैंने कहा भाई ये तो बिल्कुल हमारे ही लग रहा है कि ये तो सिंध की गाय लग रही है मुझे, ये सिब्बी का बैल लग रहा है। सिब्बी का बैल कितना खूबसूरत बैल है यार, कैसे हाइट निकालता है और गोश्त उसका इतना मजे का होता है। तो लक्कड़ हजम पत्थर हजम, ये जो गायें बाहर से आ रही हैं इनकी नखरे इतने, इनको थोड़ी सी गर्मी लग जाए, थोड़ा सा बहुत मसाइल है भाई इनके साथ। तो हमारी गाय वो लेके क्रॉस ब्रीडिंग करा करा के अपनी नस्लों को ठीक कर रहे हैं, और हमें क्या पहना दिए, अपनी गाय हमें पहना दी है। और हमारे यहाँ गवाले यही ले रहे हैं, दूध ज्यादा होता है, दूध का क्वांटिटी को मत देखो, क्वालिटी को देखो अल्लाह के बंदो। वहां से ला के ना तो मैं बड़ा फेरा हूं, मैंने कहा मुझे लोकल गाय चाहिए, देसी गाय, कोई क्रॉस ब्रीडिंग ना हो, कोई बांस है, कोई सुक्कड़ दादा में भी कोई ऐसा ना हो बैल जो है जिससे क्रॉस करवाया गया हो, सुक्कड़ दादा में भी कोई ऐसा ना हो जिससे क्रॉसिंग हुई हो, तो खालिस देसी गाय। खैर, तो हलाल जानवर पाला करो कहने का पूरी तकरीर का मकसद, उससे तुम्हें गोश्त मिलेगा, उसके गोबर को तुम जला सकते हो, खाद में डाल सकते हो, बेच भी सकते हो, कुछ नहीं है तो ये इन लोगों को बेच दो, ये जो हर चीज बिकती है, हर चीज बिकती है। एक दूध वाले ने मुझे बताया, उनके बाड़े में मैं गया, वो कहते हैं हम जब गाय से दूध निकालते हैं तो जब दूध बिक जाए तो दूध बच जाता है तो उसकी हम क्रीम से मक्खन निकालते हैं, मक्खन अलग बिकता है, मक्खन का घी निकालें, घी अलग बिकता है, जब घी बनाते हैं तो वो थोड़ा सा जल जाता है ना नीचे, वो अलग बिकता है, मिठाइयों वालों के पास जाता है। फिर जो हम पनीर निकालते हैं वो अलग बिकता है। कोई एक चीज, गोबर अलग बिकता है, कोई एक चीज इन हलाल जानवरों की ऐसी नहीं है जो इंसानियत के लिए फायदेमंद ना हो। और कहते हैं जो गोबर ना बिके उसको हम जमीन में डालते हैं, उससे गैस बनाते हैं, जनरेटर चलते हैं, वो भी मैंने देखे हैं, कुएं, इतनी एनर्जी वो गोबर पैदा कर रहे हैं। और जब वो गैस खत्म हो जाती है तो फिर जो गोबर बच जाता है वो आम खाद से 10 गुना ज्यादा उसमें नाइट्रोजन होती है, वो बहुत जरखेज खाद बन जाती है। तो अल्लाह मियां ने इससे पता चलता है ये जो हलाल जानवर है ना, सर से लेके पांव के खुर तक, ये किसके फायदे के लिए पैदा किए हैं, इंसान के लिए। और इंसान कहते हैं नहीं मैंने ये नहीं पालना, कुत्ता पालूंगा मैं। कुत्ते को हिफाजत, कुत्ते का काम है हिफाजत करना, वफादारी करना, तो उससे वो वाला काम लो, हिफाजत का काम लो उससे। अगर हिफाजत की जरूरत है, नहीं जरूरत है तो ये काम भी मत लो। हदीस में आता है जिसने कुत्ता पाला रोजाना 1 क़िरात अजर उसका कम होता है, समझ रहे हो, बिला वजह अगर कुत्ता पाला है आपने शौकिया, 1 क़िरात अजर यानी पहाड़ के बराबर अजर, डेली आपकी नेकियां जो आपने की हैं जाया होंगी एक एक करके। तो ना कुत्ता पाले ना घर में तस्वीरें लटकाएं, जानदारों की तस्वीरें, ये दोनों चीजें आपके अजर को क्या करती हैं, जाया। तो इसलिए इस्लाम ने कुत्तों पर पाबंदी लगा दी। अब अंग्रेज की बात समझ में नहीं आती, कहते इतना वफादार जानवर, अल्लाह को पता था भाई कुत्ते पालोगे तो बच्चे नहीं पालोगे तुम, तो इसलिए अपने बच्चों को फोकस करो। हाँ, कुत्ता हिफाजत के लिए रखो, जैसे कि लोगों ने परिंदे पाले हुए होते हैं तो उनकी हिफाजत के लिए, बकरियों के रेवड़ की कुत्ते बड़े अच्छी हिफाजत कर लेते हैं। तो सबसे बेहतर है शौहर पालो यार। खवातीन तन्हाई के लिए वहां बुढ़ी हो जाती है ना तो वो फिर कुत्ते पालती हैं, शौहर होता नहीं है, शादी नहीं होती, बच्चे नहीं होते, पोते नवासे, तो फिर कुत्ते पाल के बुढ़िया घूम रही होती हैं। तो मैं जब वहां अमेरिका गया, मैंने इतनी बूढ़ियां अकेली देखी, मैंने कहा काश ये शौहर पाल लेती तो आज इनको कुत्ता पालना ना पड़ता, उस शौहर से इनको औलाद भी मिलती, बहुएं दामाद साहब पोते नवासे, वो नहीं पाली इन्होंने। एंजॉय वही है आजाद, हम आजाद हैं। वो जो फेमिनिस्ट खवातीन ने आजकल नारे लगाए हुए हम आजाद हैं, मर्द से आजाद करा दिया। ओ भाई, मर्द से आजाद करके तो तू तन्हा हो जाओगी, क्या ख्याल है? मर्द ही तो है जिसकी वजह से तुम्हें औलाद मिलती है, तुम्हें नान नफका मिलता है, तुम्हें मोहब्बत मिलती है, तो फिर आगे तुम्हें पोते नवासे होते हैं, बहुएं दामाद होते हैं। तो मर्द को औरत से और औरत को मर्द से। तो मर्द अगर कहे मुझे औरत नहीं चाहिए तो तेरा भी बेड़ा गर्क होगा, औरत कहे मुझे मर्द नहीं चाहिए उसका भी बेड़ा गर्क होगा। दोनों एक दूसरे से आजाद हो गए तो ये तो फितरत से बगावत हो गई ना। अगर कोई आदमी कहे मैं आजाद हूं, मुझे बीवी नहीं चाहिए, ठीक है बेटा, थोड़े दिनों में बुढ़ा हो जाएगा, फिर कहेगा काश, लोगों को देख के कहेगा यार कैसे उनके जिंदगियां मजे की हैं, उनके खानदान है, काश मैं भी बीवी की टेंशन पाल लेता। मैंने तो टेंशन समझ के जान छुड़ाई थी उससे। लोग टेंशन समझ के जान छुड़ा रहे हैं ना, यही होता है ना कि अबे क्या टेंशन, गर्लफ्रेंड रखो बस। तो भाई ये टेंशन आपको 20 टेंशनों से निजात दिलाती है, खानदान आबाद होता है इस टेंशन से। तो कोई बात नहीं, टेंशन समझ के ही पाल लो। ये टेंशन छोटी टेंशन है, बड़ी टेंशनों से बचा लेगी। अगर फर्ज कर ले कि हम ये टेंशन है,
میرے گھر والے بھی بیان سنتے ہیں نا، پھر مجھے وضاحتی بیان بعد میں دینا پڑتا ہے. تو فرض کر لو کہ اگر یہ کیا ہے، ٹینشن ہے نہیں، بالکل بھی نہیں ہے، لیکن فرض کر لو کہ اگر ہے تو پھر یہ ٹینشن جو ہے نا، یہ سوچو کتنی بڑی ٹینشن ہے یار کہ میری زبان لڑ کر آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے تو. لیکن فرض کر لو کہ ہے، ویسے ہے نہیں تو، لیکن یہ ٹینشن میرے بھائی گھروں کو آباد بھی کرتی ہے. یہ ٹینشن کتے گھر سے نکال دے گی، گھر میں کیا لے آئے گی؟ انسان لے آئے گی. بیٹے ملیں گے، بیٹیاں ملیں گی، پوتے ملیں گے، پوتیاں ملیں گی، نواسے نواسیاں، سارا پیسہ ہی تھوڑی ہے سب کچھ یار، کہ پیسہ خرچ ہوگا ان کے اوپر، کیا کرے گا ایسے پیسہ بچا کے؟ گورے نے پیسہ بچایا ہے، میں جا کے میں یہ ولاگ نہیں بنا سکتا وہاں جا کے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہماری سوسائٹی کا نیگیٹو پہلو مت دکھاؤ. میں وہاں جا کے اچھے اچھے ہی ولاگ بنا رہا ہوتا ہوں، یہ دیکھو اتنی اچھی سڑک، یہ بھی وہ پازیٹیو چیزیں بھی ہیں سوسائٹی میں نا، تو وہ بھی تو بتانی پڑتی ہے، نیگیٹو دکھا نہیں سکتے. جاپان میں گیا تو وہاں مجھے منع کیا ہے اولڈ ہاؤس کی ویڈیو نہیں بنانا، یہاں پہ بہت برے حالات ہیں اولڈ ہاؤس کے، ویڈیو نہیں بنانا، بین کر دیں گے آپ کو. تو میں نے کہا بس ٹھیک ہے، اچھی اچھی ٹرینیں ورینیں دکھا رہا تھا میں، دیکھو کتنی زبردست ٹرین ہے. ابے ہماری جو تیز گام ہے نا، ٹھیک ہے 2 نمبر ہے وہ، جب کہتی ہے تو اس سے 6 مہینے بعد نکلتی ہے، راستے میں کھڑی ہو جاتی ہے، آگے پٹری ٹوٹی بھی ہوتی ہے تو اس کو جوڑنے کے لیے بندے آئے ہوئے ہوتے ہیں، بہت مسائل ہیں. لیکن میرے بھائی اس تیز گام میں آپ کو یہ تو پتا ہے نا، اپنی نانی سے ملنے جا رہا ہوں، اپنے پوتوں سے ملنے جا رہا ہوں، کوئی بات نہیں کل پہنچ جائیں گے، پرسوں پہنچ جائیں گے. اپنا خاندان ہے، وہ فون کر کے پوچھتے بھی رہیں گے نانا کہاں تک پہنچے آپ؟ کہتے بیٹا ابھی تک جہلم میں ہی پھنسا ہوا ہوں، ٹرین چل ہی نہیں رہی ہے. کوئی بات نہیں نانا، ہم اس غم میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. 50-50 میں دکھایا جاتا تھا کہ لاہور میں بچوں کے اسکول کی چھٹیاں ہوئی، وہ ٹرین میں بیٹھے کراچی میں سمر ویکیشن، گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے کراچی آ رہے تھے وہ. تو وہ ٹرین جب کراچی پہنچی ہے نا تو بچے بڑے ہو چکے تھے، وہ بچوں کے نیکر چڑیاں بن چکے تھے. اور ایک جوان آدمی لاہور سے سوار ہوا تھا جو ان کا باپ تھا کہ میں بچوں کو کراچی لے کے جا رہا ہوں. جب وہ کراچی پہنچا تو وہ باپ بوڑھا ہو چکا تھا. کہتے ہیں کھڑکی سے ہاتھ باہر نکالا، بیٹا کراچی آ گیا؟ انہوں نے کہا آ گیا، یہ کہا اور مر گیا. یعنی اس کا مطلب تھا یہ اب اس کی عمر پوری. تو ایسی تھکی ہوئی ٹرینیں ہیں، لیکن باپ دادا تو ہے نا. تو خالی یہ مصنوعی زندگی، ٹرینیں اچھی اور جہاز اچھے اور یہ اچھے اور وہ اچھے، یہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، سوسائٹی کا پازیٹیو چہرہ ہے، سکون کے لیے اتنا کافی نہیں ہے میرے بھائی. سمجھ رہے ہو؟ اتنے بڑے گھر ہیں نا ان لوگوں کے، انگریزوں کے، اتنے خوبصورت گھر ہیں، اور گھر میں جاؤ ایک بڈھا بیٹھا ہوا ہوگا بس. یار تو سارا دن اکیلا، نہیں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ کتا ہے میرا. خدا کی قسم ایسے کچھ لوگ ہیں جو گاؤں دیہاتوں میں ان کا ایک خاندانی نظام ہے، وہ خوش ہیں، لیکن میجورٹی کا تو یہی حشر ہوگا. یار تم اس کے ساتھ کیسے سروائیو کر رہے ہو یار؟ بیٹا کہاں ہے؟ وہ سال کے بعد آتا ہے کبھی ملنے کے لیے، وہ بھی ایک آدھ بیٹا ہوگا، وہ بھی کسی کا بیوی سے ہے، کسی کا گرل فرینڈ سے ہے، پوچھتا ہی نہیں. وہ عجیب نظام ہے یار. خیر کہاں چلے گئے ہم، بہت دائیں بائیں نکل جاتا ہوں میں. تو میں اب کیا بات کر رہا تھا کہ تصوف کی بات کر رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کا کام تزکیہ بھی ہے. تزکیہ کا مطلب پاک کرنا. کیا مطلب ہے تزکیہ کا؟ یعنی ظاہری طہارت بھی اور باطنی طہارت بھی. ظاہری طہارت تو یہی ہمیں طہارت کے حکام بتائے، کتے مت پالو بدبو ہوگی. یہاں سے میں نے بات شروع کر دی، کتا برتن میں منہ مار دے تو برتن کو دھو 3 دفعہ، یہ گندا ہے، یہ اس کا لعاب گندا ہے. کتا پاک ہوتا ہے، خوب سمجھ لو. کتا باڈی پہ لگ جائے تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن کتے کا تھوک لگ جائے تو نہیں ہوتی نماز، اس کو دھونا پڑے گا آپ کو.